السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اور اس سے پچھلے درس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رضاعت کا ذکر ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کن کن عورتوں کا دودھ پیا ہے۔ آج کے درس کا عنوان ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن اور بچپن میں آپ کی کفالت کا ذکر۔ کفالت کا موضوع کیا ہے، کفالت کا معنی کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن لوگوں کی کفالت میں رہ کر بچپنا گزارا ہے، اس کو تفصیل میں جانے سے پہلے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح ہم اس سیرت کو خود سنتے ہیں تو ہم اوروں کے سننے کا بھی ذریعہ بنیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سیرت کو سنیں تو اس لیے یہ سیرت ترتیب کے ساتھ ہے، یہ بدایہ سے لے کر نہایت تک انشاءاللہ بیان ہوگی۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہیں اور چل رہا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کو انتہا تک پہنچائیں گے، آپ کی وفات تک۔ تو اس کو آپ بالترتیب سنیں، ترتیب وار آپ سنیں۔ روزانہ کے طور پہ ہمارے 1 یا 2 بیان، کبھی کبھار 3 بھی ہو جاتے ہیں، تو 12-15 منٹ کے بیان ہوتے ہیں، آپ اس کو ضرور سنیں، روزانہ سنیں، وقت نکال کر سنیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے انسان ہے تو آپ اس کی اطلاع دے سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر پہ، یا کمنٹ میں لکھ دیں۔ ادھر ادھر پھیلانے کے بجائے اگر مجھے ہی اطلاع ہو جائے تاکہ اس کی تلافی ہو جائے گی، اور اگر مجھے اطلاع نہ ہو، ادھر ادھر اس کی پروپیگنڈے ہو کہ یہ بات فلاں نے کہہ دی، یہ بات فلاں نے کہہ دی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے۔ مسئلے کو حل کرنے کے لیے اطلاع ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے چند دن جب آپ پیدا ہوئے تو اپنی والدہ کے ساتھ رہیں، اور اسی طرح پھر طائف میں قبیلہ بنو سعد، بلاد بنو سعد، حضرت حلیمہ سعدیہ جو طائف کے رہنے والی تھی، وہ آپ کو لینے کے لیے آئی، اور 2 سال کی مدت کے لیے انہوں نے رضاعت کے لیے آپ کو لے کے گئے۔ 2 سال گزارنے کے بعد واپس لے کر آئی، اپنی مدت پوری ہونے کے بعد پھر مزید 2 سال اور مانگ لیے، کیونکہ انہوں نے اس بچے کے برکات دیکھے تھے، اور اس بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے اپنے گھر لے کے گئی تھی تو ان کے حالات بالکل تبدیل ہو چکے تھے۔ سارے طائف میں اس جیسے گھرانہ کوئی نہیں تھا، برکتیں ہی برکتیں تھیں ان کی زندگی میں۔ تو 2 سال مزید اور اللہ کے نبی نے طائف میں گزارے، بلاد بنو سعد میں۔ 4 سال کا عرصہ آپ کو وہاں گزرا، پھر باقی جو 2 سال تھے آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ گزارے۔ جب آپ 6 سال کے ہو گئے تو آپ کی والدہ اپنے ساتھ آپ کو لے کے گئی مدینہ منورہ، جہاں حضرت عبداللہ کا قبر تھا، وہاں لے کے گئی۔ وہاں سے واپسی پر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام آتا ہے ابوا۔ اب اللہ کا کرنا تھا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ پیدائش ہی سے آپ کو یتیم پیدا فرمایا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھایا، تاکہ دنیا یہ نہ کہیں کہ بھئی میرا تو والد نہیں ہے، میں یتیم ہوں، میری ماں نہیں ہے، میں دین پہ عمل نہیں کر سکتا ہوں، میں اللہ کا دین جو ہے دنیا میں نہیں پھیلا سکتا ہوں۔ اللہ نے یہ دکھا دیا کہ یہ یتیم دنیا میں آتے ہی اپنے والد کو نہیں دیکھا، آپ کے آنے سے چند مہینے پہلے ہی، ولادت سے چند مہینے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تھا۔ اور پھر 6 سال کے جب آپ ہوئے، کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، تو اللہ نے ماں کا سایہ بھی اٹھا لیا۔ یہ آپ کی تربیت تھی۔ ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ اچانک ان کا انتقال ہوا،
جو صدمہ اللہ کے نبی کو پہنچا، آخری عمر تک آپ اس کو یاد کیا کرتے تھے۔ کبھی جا کر صحابہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ جاتے، وہاں روتے، جیسے بڑے عمر میں بھی نبوت مل جانے کے بعد بھی آپ گئے اور آپ وہاں ایسے روئے جیسے بچہ روتا ہے۔ ام ایمن جو باندھی تھی حضرت عبداللہ کی طرف سے میراث میں ملی تھی اللہ کے نبی کو، تو ام ایمن نے اللہ کے نبی کو، اللہ کو علم ہے کس طرح ماں کی قبر سے جدا کیا ہوگا، یہ تو ان کو پتہ ہے جن کی والدین ان کے سامنے فوت ہوئے، اور پھر ان کو ان کا جنازہ اٹھا کر قبرستان لے کے گئے، پھر مٹی ڈالا گیا، پھر قبر سے جدائی کے وقت، جانے کے وقت جو دل پہ گزرتا ہے وہ انسان زبانی طور پہ بیان نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے بچے ہیں، پیچھے کوئی سہارا بھی نہیں، والدین بڑا سہارا ہوتا ہے دنیا میں، تو اس لیے ہمیں اپنے والدین کی بھی قدر کرنی چاہیے، اپنے والدہ کی بھی قدر کرنی چاہیے، باپ کی بھی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو بہرحال آپ ان کا قبر اغوا کے مقام پہ بنا گیا، وہیں پہ دفن ہوئی، آپ واپس مدینہ آئے، 6 سال کے تھے، تو اس کے بعد آپ کی کفالت اور آپ کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے اٹھائی۔ ایسے تو ان کے پہلے بھی ان کی پرورش انہی کی تحت تھی، لیکن مستقل طور پہ یوں سمجھ لو کہ اس وقت اللہ کے نبی کے لیے ماں اور باپ حضرت عبد المطلب تھے۔ عبد المطلب آپ کے لیے ماں بھی تھا اور آپ کے لیے باپ بھی، تو بہت زیادہ محبت کرتے تھے عبد المطلب، اور چونکہ وہ سردار بھی تھے، مکہ کے سردار تھے، ان کے لیے چادر بچھائی جاتی تھی بیت اللہ کے ساتھ، جو جگہ بنی ہوئی ہے حتیم، وہاں ان کی میٹنگ ہوتی، لوگ جمع ہوتے ہیں، تو سردار کے چادر پہ، اس کی جگہ پہ کسی کو بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، ایک حیا بھی تھی، ایک تعظیم اور ایک عزت کی بات بھی تھی۔ آج کل بھی دیہاتی علاقوں میں ہیں جو بڑے کی تعظیم کرتے ہیں، بڑے اگر چرپائی پہ ہیں تو یعنی کہ زمین پہ بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی چونکہ بچے تھے، چھوٹے تھے، تو آ کر اس چادر پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، لوگ اس کو منع کرتے کہ آپ یہاں نہ بیٹھے، سردار کی جگہ ہے۔ عبد المطلب کو جب پتہ چلا تو وہ کہتے کہ بھائی نہیں، میرے اس بچے کو منع نہ کرو، اس بچے کی بہت زیادہ عظمت ہے، اس کا ایک مقام ہوگا، پوری دنیا میں اس کی شہرت ہوگی، پوری دنیا اس کو جانتی ہوگی۔ اور یہ بات وہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ عبد المطلب سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے اس بچے کا نام محمد رکھا، عرب میں حالانکہ اس نام کا کوئی نہیں ہے، کیونکہ عرب کا دستور تھا کہ اپنی اولاد کے نام وہ اپنے دادا پردادا جو اپنے نسب میں گزرے ہوتے ہیں ان کا نام رکھتے تھے، ان کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو اس نام کا کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ پورے نسبوں میں کوئی محمد نامی کوئی شخص نہیں گزرا تھا، نام عجیب تھا، نیا نام تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اس نام رکھنے کی وجہ، میں رات کو سویا، میرے پشت سے ایک درخت نمودار ہوا، نکلا، اور اس کے جڑیں بہت مضبوط، اور اس کا تنا آسمانوں تک پہنچا، اور اس کے شاخیں مشرق مغرب شمال جنوب پوری دنیا پہ ڈھانک گئی، پوری دنیا کو انہوں ڈھانک لیا، اور اس کے شاخیں ایسے لٹکنے لگی، مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب سے لوگ اس کے ٹہنیوں کے ساتھ چمٹنے لگے، مشرق سے بھی لوگ، مغرب سے بھی لوگ، شمال سے بھی لوگ، جنوب سے بھی لوگ۔ تو میں جب بیدار ہوا، میں نے تعبیر نکالی کہ یہ جو میرا بچہ ہے یہ بابرکت بچہ ہے، یہ ایک دن آئے گا کہ یہ اتنا بلند ہوگا، یہ اتنا عالیشان ہوگا کہ مشرق مغرب شمال جنوب دنیا کے سارے اطراف سے اس کے لوگ آئیں گے اور اس کی عزت کریں گے اور اس کی بات کو مانیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا اللہ کی نبی کے نام پہ چل رہی ہے، آپ کے زندگی کے بغیر دنیا کی زندگی ہی بیکار ہے، آپ کے نام پہ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، آپ کے لیے لوگ جانیں کٹوا رہے ہیں آج بھی، اور قیامت تک انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ نام رکھنے کی وجہ، تو کہتے ہیں کہ بھئی میرے اس بچے کی بہت بڑی شان ہے، اس کی بہت بڑی شان ہوگی، دنیا میں عظمت ہوگی، اس لیے اس بچے کو نہ چھیڑو۔
ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ میں بیت اللہ میں آیا، میں نے دیکھا ایک سفید ریش بوڑھا شخص بیت اللہ کا غلاف پکڑے ہوئے دعا مانگ رہے، یا اللہ میرے بچے کو واپس کر دے، یہی دعا مانگ رہے، یا اللہ میرے بچے کو واپس کر دے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارے مکے کے سردار ہے عبد المطلب، اور یہ جو دعا مانگ رہے اس کا ایک پوتا ہے جو اس کو زیادہ عزیز ہے، اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو وہ کہیں اونٹ چراتے چراتے دور نکل گیا، دیر ہو گئی، اب تک آیا نہیں ہے، تو اس لیے اس کو غم ہے، فکر ہے کہ میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے، وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ شفقت کیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ اپنے ساتھ رہتے تھے۔ کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اللہ کے نبی کو ڈانٹتے عبد المطلب کے سامنے، تو وہ غصہ ہوتے ہیں۔ جب 8 سال کے آپ ہو گئے، 2 سال آپ نے حضرت عبد المطلب کے ساتھ گزارے اور آپ ان کی کفالت میں رہیں، انہوں نے آپ کو پورا خیال کیا، پورے طور پہ ماں باپ کی طرح محبت کی۔ 8 سال کے جب آپ ہوئے تو عبد المطلب کا بھی انتقال ہوا۔ ایک اور سہارا بھی جو کفالت کی ذمہ دار سہارا تھا، وہ بھی اللہ نے اٹھا لیا۔ آپ کی تربیت، آپ کو شروع سے صبر کا سبق دیا جا رہا تھا، آپ کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے تیار کیا جا رہا تھا کہ اگر کوئی انسان کسی کا رہنما بنتا ہے، کسی کے لیے رہبر بنتا ہے، تو اسے بہت زیادہ مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے، تربیت کے مراحل سے، صبر کے مراحل سے، کشادگی، سینے میں کشادگی، برداشت، اخلاق کی اچائی، یہ غربت اور یہ مختلف قسم کی تکلیفیں برداشت کر کے ہی انسان آگے جا کر نمونہ بن سکتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب عبد المطلب کا انتقال ہوا، آپ 8 سال کی عمر میں تھے، آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی ذمہ داری اٹھا لی اور آپ ان کی کفالت میں آ گئے۔ انہوں نے بھی آپ کو محبت دی، یہ نہیں کہ کسی نے مشورہ کر کے ان کی کفالت میں دی، نہیں، انہیں خود آپ کو اپنی کفالت میں لیا اور آپ کی کفالت کرتے رہے آخر وقت تک، موت تک۔ ابو طالب آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ آپ کو جب نبوت ملی پھر بھی مشکل گھڑیوں میں سارے مکے کے لوگ آپ کے خلاف ہوتے ہیں، آپ کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ کے نبی پہ ہاتھ اٹھانے کی، جب تک ابو طالب زندہ تھا۔ تو ابو طالب نے آپ کی کفالت کی، آپ ان کے ساتھ رہیں، لیکن چونکہ ان کا خاندان ذرا بڑا تھا، بچے ان کے زیادہ تھے، عیال ان کی زیادہ تھے، تو اہل و عیال والا تھا، مالی لحاظ سے بھی کمزور تھا، تو آپ نے ان کا ہاتھ بٹانا شروع کیا، آپ ان کے ساتھ جو چلتے رہیں۔ تو آپ نے مکے کے لوگوں کی بکریاں چرانا شروع کر دی، لوگوں کی بکریوں کو صبح لے جاتے، عصر کو واپس لے آتے ہیں، چند قیرات پر اس وقت جو معاوضہ ہوتا وہ لے کر جو ہے اس سے گزارا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے بکریاں چرائی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تو مشہور ہیں، اور بکری چرانے میں ایک خاص حکمت ہے، جو بکریاں چراتے ہیں تو بکری میں عاجزی ہے، تو جو لوگ بکریاں چراتے ہیں ان میں تکبر نہیں ہوتا، عاجزی ہوتی ہے، چونکہ بکریوں کو سنبھالنا ذرا مشکل ہوتا ہے، وہ ریوڑ سے ادھر ادھر بھاگتے ہیں، اور ایسے جانور کو پالنا، سنبھالنا، غصہ نہ کرنا، برداشت کرنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو جو لوگ بکریاں پالتے ہیں عام طور پہ وہ بڑے عاجز ہوتے ہیں، بڑے اخلاقی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، میں اجیاد کے مقام پر مکے کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، چند قیرات پر جو مجھے معاوضے میں ملتا تھا۔ آپ جب 12 سال کے ہوئے تو ابو طالب نے شام کے سفر کا ارادہ کیا، تجارت کی غرض سے قافلہ تیار ہوا، ان کا ارادہ تھا کہ آپ کو یہاں چھوڑ دے، ساتھ نہ لے جائیں کہ نقصان نہ پہنچے، سفر ہے، بہت زیادہ ان سے محبت تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد کی اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ مجھے جانا ہے آپ کے ساتھ، میں یہاں رہنا نہیں چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تو ان کو بھی محبت تھی، انہوں نے ان کی بات قبول کر لی، اللہ کے نبی کو ساتھ لے کے گئے شام کی طرف۔ چلتے 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 شام پہنچنے سے پہلے بیچ میں ایک علاقہ آتا ہے، اس علاقے میں
ایک راہب رہتا تھا. راہب جو ہے اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا، وہ کسی کے لیے باہر نہیں آتا تھا. تو جب یہ قافلہ وہاں پہنچا، راہب کہتے ہیں عیسائیوں کے عالم اس وقت جو حق دین تھا اور حق مسلمان تھے، تو وہ باہر آیا، اپنے خادموں سے کہا کہ یہ جو قافلہ آ رہا ہے اس قافلے کی ضیافت کر لو، ان کو روک لو. دوپہر کے لیے گرمی بھی تھی، قافلے کو روکا گیا، ان کی دعوت کی گئی، ان کے لیے جب کھانا پینا تیار کیا گیا، دسترخوان بچھایا گیا، سب لوگ بیٹھ گئے. تو اس راہب نے کہا جس آدمی کی وجہ سے میں نے آپ لوگوں کی دعوت کی ہے وہ تو نظر نہیں آ رہا. تو دیکھتے ہی اللہ کے نبی بھی آ گئے، وہ اونٹ چرانے کے لیے گئے تھے. تو انہوں نے جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو قریب میں پہنچ گئے، تو ان کی زبان سے بے ساختہ کچھ جملے نکلے اور کہنے لگا یہ دیکھو یہ دیکھو، یہ اللہ کے نبی، اللہ کا رسول، تو یہ اللہ کا محبوب، یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا کہ نشانیاں ہمارے پاس موجود ہیں. اور جب یہ راستے سے آ رہے تھے، جس پہاڑ سے گزر رہے تھے، وہ درخت وہ پہاڑ اس کے سامنے سجدہ ریز تھے. اور آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے مجھے وہ پتھر، وہ پہاڑ، وہ درخت یاد ہیں کہ بچپن میں جو مجھ پر سلام کیا کرتے تھے. آپ جدھر جاتے تھے، جس جگہ جاتے تھے، قضاء حاجت کے لیے جاتے، کوئی سایہ نہ ہوتا، درخت خود بخود زمین کو چیر کر آپ کے پاس آتے ہیں، آپ پر سایہ کرتے ہیں، آپ اپنے حاجت سے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ درخت اپنی جگہ پہ چلے جاتے. یہ آپ کا معجزہ تھا. آپ کو تو ہر مخلوق تسلیم کرتی تھی، آپ تو رحمت للعالمین تھے. قیامت تک آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ کے رحمت کی برکت سے پوری دنیا کھا رہی ہے، پوری دنیا زندہ ہے. تو راہب نے جب اللہ کے نبی جب قریب آ گئے، دھوپ تھا، کوئی سایہ نہیں تھا، تو درخت میں جو سایہ کی جگہ تھی لوگ اس میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی دھوپ میں بیٹھنے لگے، اور ابھی تک آپ پر بادلوں نے سایہ کیا ہوا تھا، اللہ نے دکھانا تھا. تو آپ جب دھوپ میں بیٹھنے لگے تو درخت خود بخود جھک کر انہوں نے آپ پر سایہ کیا. تو یہ دیکھتے ہی لوگ حیران ہو گئے اور کہنے لگے یہ اللہ کے رسول ہے، یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. راہب نے ابو طالب سے کہا کہ آپ اس لڑکے کو واپس کر دیں، یہ آخری پیغمبر ہے. یہود کو اگر پتہ چلے کہ جو آخری نبی آنے والے ہیں وہ ہم میں نہیں آئے، عرب میں آئے، تو یقیناً اس کو نقصان پہنچا دیں گے. آپ اس لیے اس کو واپس کر دیں. ابو طالب نے آپ علیہ السلام کے ساتھ کسی کو کر کے مکہ مکرمہ واپس کر دیا. یہاں تک آپ کی جوانی کا ذکر تھا، اور اس کے بعد یہاں تک آپ کا ذکر تھا بچپن کا، اور اس کے بعد جوانی شروع ہوتی ہے. جوانی کا سلسلہ بلاغت سے شروع ہوتا ہے، جو تقریباً 35 سال تک رہتا ہے، 30-35 سال تک. جوانی میں کچھ واقعات ہوئے، ان کو انشاءاللہ بیان کریں گے اگلے درس میں. جیسے کہ حرب الفجار، ایک جنگ لڑی آپ کے جوانی میں نبوت ملنے سے پہلے. اسی طرح آپ نے شام کا سفر کیا، اس کا ذکر. حلف الفضول کا ایک معاہدہ ہوا تھا، ایک عہد ہوا تھا مکہ مکرمہ میں، آپ اس میں شریک رہیں، اس کا قصہ، اس کا واقعہ. اور اسی طرح آپ کا نکاح کس عمر میں کس خاتون سے ہوا، اور کس طریقے سے آپ کا نکاح ہوا، کن لوگوں نے آپ کا نکاح پڑھایا، کون سا خطبہ پڑھا گیا. انشاءاللہ آئندہ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.